أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اے ساتھیو، جیسے اعلان ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے ان میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو آج انہی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات جو کچھ قرآن مجید میں مل رہے ہیں، ہم اپنی سہولت کے لیے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ان کی طفولیت، ان کی انفنسی، جب بالکل دودھ پیتے بچے تھے، جس کا قرآن مجید میں 2 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جب پیدا ہوئے ماں نے ان کو کرینڈل میں ڈال کر پانی میں پھینک دیا۔ واقعہ آپ نے کم و بیش سارے واقعات سنے بھی ہوں گے، لیکن آج جو بیان کرنا ہے وہ کچھ نصیحتوں کے پہلو جو اس سے نکلتے ہیں۔ تو وہاں سے لے کر فرعون کے دربار میں ان کی پرورش ہوئی، جوانی کو پہنچے وہاں تک۔ اس کے بعد ان سے ایک ایکسیڈنٹل مرڈر ہو گیا، ایک کو ایک پنچ مارا اور وہ ڈھیر ہو گیا، اور ان کے لیے گویا وہ فرعون کی نظر میں ایک مجرم تھے، وہ وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا حصہ یہ مصر کا واقعہ ہے، ایجپٹ کا۔ پھر مصر سے نکل کر مدین چلے جاتے ہیں۔ مدین میں جانے کے بعد وہ 2 لڑکیاں پانی پلانے کے لیے آتے ہیں جانوروں کو، وہ رش بہت ہوتا ہے، وہ سائڈ میں ہوتی ہے، یہ ان کو پانی پلاتے ہیں وغیرہ۔ وہ وہاں سے لے کر پھر ان کی شادی اور وہاں پہ 10 سال قیام، یہ دوسرا حصہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا حصہ جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چل پڑے ہیں، رات کا وقت ہے اور پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہے۔ آج اس کا کچھ حصہ ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور جو باقی رہ گیا انشاءاللہ عنوان یہی رہا تو اگلے جمعہ کو بقایا اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیک گراؤنڈ کیا ہے تھوڑا سا یہ بتلا دوں کہ دیکھیے، اگر میں ایک معمولی سا آدمی، اگر میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں جس میں اور ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، 10-20 ہزار کام کرتے ہیں، میں کہوں کہ میرے کمپنی کے مالک نے مجھے بلایا تھا اور بات کیا، اب باقی جو میرے ساتھ کے کوورکر تھے کیا ان کا تجسس ہوگا؟ کیا بڑا آدمی ہے، ہم بھی ملازم ہیں، مالک تک پہنچے اس کی، جلدی بتاؤ، وہ جنرل مینیجر ہو، وہ چیئرمین ہو یا اونر ہو، جلدی بتاؤ کیا بولا آپ کو بلا کے، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ تجسس ہوگا، کیوریوسٹی ہوگی جاننے کے لیے کہ حالانکہ کیا وہ مالک کیا ملازم کیا سب کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کو غور سے اس لیے سننا ہے، اور اس میں کیوریوسٹی اس لیے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کہ عرش والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیے قرآن مجید جبریل میں لے کر آئے ہیں۔ آج جو ہم اس کا حصہ پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ راست کنورسیشن میں ہے موسیٰ علیہ السلام سے، درمیان میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ راز گفتگو، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا رسپانس ہے، اور اس سے آپ کے اور ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، یہ سب سے اہم پہلو فیہا ذکرکم، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ واقعے کو واقعے کی طرح نہیں، یہ تمہارا ذکر ہے، اس مینشن آف اللہ تعالیٰ کا تمہارا ہے، یہ تو ہمارے لیے کیا ہے اس پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہسٹورین، کوئی مورخ اگر یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو ایک دفعہ ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بات کیے، تو اس میں پتہ نہیں کتنی پرسنٹ ایکوریسی ہے، کس طرح کس انداز سے بیان کرے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والا خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کا کلام ہے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جبریل میں لے کر آئے ہیں، اور یہ پورشن جو میں آج پڑھ رہے ہیں
اب اس کی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کو نیریٹ بھی کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے اہمیت کا پتہ چلتا کہ اس لیے میں نے اس کو پہلے اور دوسرے حصے کو چھوڑ کر آج یہ تیسرے حصے کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پڑھنا چاہیں یہ 19واں پارہ ہے اور 26ویں سورت الشعراء، اس کی آیت نمبر 10 سے آج ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک ہم پڑھ پاتے ہیں۔ کہ آیت نمبر 10 اور 26ویں سورت یاد رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے بولے کہ وہ واقعات ابھی آج نہیں آتے، سورۃ طٰہٰ میں، یہ ہم سورۃ الشعراء میں ہے، جہاں رات کی تاریکی وہ سمجھے کہ کہیں آگ ہے، وہاں پر چلے گئے، فیملی سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں سردی کا موقع ہے، وہاں آگ نظر آ رہی میں لے آتا ہوں، اور گئے اور وہاں موسیٰ نے یا موسیٰ، رات کا اندھیرا، پہاڑ، آگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی نام لے کے پکار رہا ہے، اللہ نے کہا نہیں ڈرو میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے بات کی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نادا ندا دینا، صدا دینا، پکارنا، ربو کا کون؟ تمہارے پروردگار نے، کس کو؟ موسیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو پکارا اور پکار کر کیا کہا؟ انعت القوم الظالمین، کہ تم جو ہے جاؤ کس کے پاس؟ قوم ظالمین کے پاس۔ ظالمین کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ظالم، یعنی سمپل یہ کہ رانگ ڈوئنگ نیشن۔ موسیٰ گو بیک، تم جو ہے ایک قوم ظالمین، ایک نیشن کے پاس جاؤ، ظالم نیشن کے پاس تم جاؤ۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے، اس لیے میں نے شروع میں پہلا اور دوسرا حصہ تھوڑا سا بتلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک انٹینشنل مرڈر ہو گیا، اس کے بعد شوٹ آن سائٹ آرڈر تھے، کیونکہ فرعون بہت طاقتور تھا، بادشاہ تھا، فوج تھی، پولیس تھی، کہ ان کو مار دو کیونکہ انہوں نے ایک مرڈر کر دیا ہے، اور وہ وہاں سے نکل گئے ڈیزرٹ کی طرف۔ کہاں سے؟ مصر سے نکل گئے ڈیزرٹ کی طرف، نکلتے اور جو ہے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، میں مصر کو چھوڑ دیا، اب صحرا میں نکل گیا ہوں، ربنی نجنی من القوم الظالمین۔ ذرا الفاظ کا غور کرو، اے میرے رب، وہ میں معاف ہے، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ الفاظ یاد رکھو، کیا دعا کیے تھے؟ مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ کو ڈائریکٹ کیا کہہ رہا ہے؟ انعت القوم الظالمین، واپس جاؤ۔ کام وہیں، ارے میں تو اس سے پناہ مانگا تھا، اللہ تیرے سے پناہ مانگا تھا کہ میرے کو ظالم قوم سے نجات دے۔ اس میں ہم نے سائڈ نوٹ یہ بھی سیکھ کے چلیں، یہ دیکھو دنیا ہے، فیملی ہے، فیملی میں پالیٹکس ہوتی ہے، سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگ، دشمن ہوتے ہیں، کبھی دشمنیاں شدید ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں بھی تو ایک طرح کی فیملی ہی تھی نا۔ کس طرح؟ فرعون کون تھا؟ فرعون ان کا اڈاپٹڈ فادر تھا، ان کو بچپن میں جن بنی اسرائیل کے تھے، اور فرعون جو ہے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، بچپن سے لے کے بڑا کیا تھا، ان سے محبت بھی کرتا تھا۔ اب اس کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے کہ قوم ظالمین ہے، ان کو واپس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہا ہے وہ بھی۔ اب سوچو ذرا اپنے آپ کو رکھ کر، اب ہمارے پاس بھی دشمنیاں ہوں گی، دشمنیاں ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا بھی کرتے اللہ سے، کیسی کرتے؟ ان کا برباد ہوتا کہ ان کا ہلاک ہوتا کی۔ دیکھو یہ پوائنٹ بھی سمجھو، ہاں جا رہا سفر پہ، اللہ کرے اس کی گاڑی کی ٹکر لگ جائے، برج سے گاڑی نیچے گر جائے، اس کی بس الٹ جائے، پلین میں جا رہا اس کا پلین کرایہ پہ جائے، نہیں اتنی ہمارے اندر نفرت ہوتی کسی سے، دشمنی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے دعا کرے؟ دیکھو، اے میرے رب، او میں معاف نجنی من القوم الظالمین، اللہ میرے کو نجات دے، ان کے ہاتھ تو جو چاہے کر۔ تو آپ کو ہم کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اگر کوئی لوگ ظلم کر رہے ہیں تو ظالموں سے اپنے لیے نجات مانگو، ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ ول ہینڈل دیم، سمجھ رہے؟ تو بہرحال ان سے دعا کیے تھے کہ میرے کو سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان کے پاس جاؤ۔ کہاں؟ خام تو مسا کام بولے، اچھا ان کے پاس جانا ہے۔ قوم ظالمین بولا، اللہ نام نے لیا نا، تو بولے ہو سکتا ہے وہاں سے تو میں دعا کر لیا تھا پہلے ہی، کیا میرے کو اس ظالم قوم سے نجات دے بول کے، تو اللہ میرے کو کوئی اور نیشن کے پاس بھیج رہا ہوں گا، ظالم ہوں گا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ نے کلیریفائی کر دیا، قوم فرعون لا یتقون، نہیں کوئی دوسرا نیشن نہیں، قوم فرعون، نیشن آف فیرو، نیشن فرعون کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں، یعنی وہ کیا وہ ڈرے نہیں؟ یہاں سے آئے تھے، دعا کر کے نکلے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کیا، 10 سال چین سے شادی ہو گئی، چین سے گزرے، اور اللہ بولا واپس جاؤ۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یہ آپ کے ہمارے لیے ہر قدم پہ درس ہے اس میں، کیا کہ ابھی ان کی ایج اتنی نہیں تھی اس وقت سچویشن ہینڈل کرنے کی، اللہ تعالیٰ 10 سال تک جو ہے ان کو مہلت دے دیا، جاؤ جا کے شادی کرو یا رہو۔ اب اسٹرانگ انف ہو گئے ہیں تو اللہ بول رہا ہے واپس جاؤ، اب طاقت آ گئی کہ کیا وہ جو ہے پرہیزگاری کو اختیار نہ کرے، پرہیزگاری نہ کرے، تو اللہ وضاحت کر دیا کہ میں جس کو ریفر کر رہا ہوں، اے موسیٰ جاؤ تم
قوم ظالمین کے پاس، یہ قوم ظالمین کو میں تمہیں نئے نیشن کی طرف نہیں بھیج رہا ہوں، نئی قوم کی طرف نہیں بھیج رہا ہوں، قوم فرعون، نیشن آف فرعون کے پاس جاؤ، الا یتقون۔ اب موسیٰ علیہ السلام سن لیے، اللہ کا حکم ہے۔ اب عموماً ہم جو درد دیتے ہیں یہ بات ہمیشہ ایمفسائز کرتے ہیں، کیا دیکھو اللہ کا جب حکم ہوتا ہے فوری حزب اللہ، تردد نہیں کرنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، لسن اینڈ اوبے، یہ بات ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس سے اور کچھ باتیں ہمیں نہیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، کنورسیشن کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان، پہاڑ کے اوپر رات کا وقت ہے اور یہ بات چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد خالا، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا رسپانس کیا ہے؟ ٹاسک سمجھ میں آ گیا، اللہ نے کیا ان کو مامور کیا ہے، کیا ذمہ داری لگائی ہے کہ ظالم نیشن کے پاس۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہم جب باقی جیسے ابراہیم السلام کا واقعہ ہم نے بیان کیا وغیرہ، ہم سمجھ بہت تکلیف اور آزمائش سے گزرے، تب ڈسکشن تھا، بیٹے کے گلے پہ چھری لگانا اور یہ سب مشکل کام ہے نا، فیملی کو ڈیزرٹ میں چھوڑ دینا مکے میں، سب ہم نے بیان کر چکے۔ اب یہ بھی اس سے زیادہ مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ ان وانٹڈ لسٹ میں ہے، ان کے اگینسٹ ایک اوپن ایف آئی آر ہے کہ آتے ہیں ان کو پکڑو مارو ان کو کیونکہ انہوں نے مرڈر کیے ہیں، اور اللہ بول رہا ہے وہاں پہ جاؤ، وہ خود موت کے منہ میں جانا ہے واپس اپنے لیے، اور ہے کیا؟ اکیلے ہے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس۔ اور فرعون کیا ہے؟ اپنے دور کا سب سے طاقتور بادشاہ، سرکش بادشاہ، محلوں میں رہنے والا، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس جنرل کرنل، پورے آل لیول کے آل رینکنگ آفیشلس ہے، منسٹرز ہے، کیبنٹ ہے، سب ہے اس کے پاس، اور ان کو اکیلے کو جانا ہے۔ امیجن کر کہ اللہ تعالیٰ کتنے ڈیفیکلٹ ٹاسک، اور پھر وہاں پہ ایک اوپن ریموٹ بھی ہے کہ ان کی تلاش ہے 10 سال ہو گئے کہ وانٹڈ ہے انہوں، الگ ہے جاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب اللہ سے جواب دینے، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی اخاف ان یکذبون۔ فرسٹ چیز ایک لفظ استعمال ہوا یہ اخاف، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم کو، کہ اس کا معنی ہوتا ہے میں خوف زدہ ہوں، آئی ایم اسکیئرڈ، کہ میں جو ہے آئی ایم افریڈ، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ قالا، کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے۔ کیا معنی اس کا؟ لائر کہیں گے، کیونکہ جب ایک بات مشہور ہے کہ موسیٰ جو ہے یا ایک مرڈر کر کے بھاگے ہوئے ہیں، وانٹڈ ہیں، اب وہ واپس آ کے کچھ بھی بولیں گے میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، تو کیا بولیں گے؟ آج اپنے طرف کے چھوٹ جاتے دور میں اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جڑ جاتی ہے، ہم اپنی بات میں کرتے کے بعد واپس آتے ہیں، ہم کوئی اچھی صحیح بات بھی کریں تو کیا بولیں گے لوگ؟ فرسٹ جھٹلائیں، جا بھائی تو اپنا ماضی تو دیکھ۔ آج ہم یہی کرتے، لک ایٹ یور پاسٹ، تو ایک وانٹڈ کرمنل ہے ہماری نظر میں، تو ایک مرڈرر ہے، اور تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ جھٹلائیں گے۔ تو ان کا یہ کیا کہتے ہیں، یہ سوچنا غلط نہیں تھا، اللہ کے آگے یہ بیان کرنا کہ خالہ کہ اللہ آپ نے تو بھیج تو رہے ہیں ایک کام کے اوپر، جاؤ وہ قوم ڈرے بول کے تقویٰ اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، لیکن وہ میرے کو مانیں گے؟ میں جب جاؤں گا میرا پاس لے کے وہ لوگ کیا بولیں گے؟ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں۔ خالہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انی اخاف ان یکذبون، کہ میں یہ کنسرن ہے کہ وہ لوگ جو ہے میرے کو لائر بولیں گے، میرے کو جھوٹا بولیں گے، میرے کو جھوٹلا دیں گے، میری بات نہیں کریں گے۔ اور یعنی مطلب کیا؟ اب یہ ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی سے ہماری نہیں بنتی، کسی سے ہمارے ٹرمز اچھے نہیں ہیں، تو کیا کرتے؟ اگر ہم کو سچی بات بھی ان کے سامنے کرنے گے تو کیا کرتے وہ لوگ؟ نتیجے میں ہم کو ذلیل کرتے ہیں، جہاں جھوٹے یہاں سے تیرا دیکھ ماضی کیا ہمارے کو بہت نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے، ہیوملیٹ کرتے۔ اور جب یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی ذلت ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ اس میں اور جو ہے 3 باتیں اور ہیں، جملہ 5 باتیں ہیں جس کا آج میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی چیز کیا تھی ان کا رسپانس؟ پہلے بات واضح ہو گئی، اللہ نے کہا کہ جاؤ اس نیشن آف فرعون کے پاس واپس جاؤ، ٹھیک ہے قوم ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پہلا جواب کیا تھا کہ یاد رکھیں بات کو، ورنہ آگے کی بات سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ تو پہلا یہ تھا ان کا کہ میں اس بات سے ڈرا ہوا ہوں، میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا بولیں گے، جھٹلائیں گے، میری بات نہیں مانیں گے۔ اور جب جھٹلائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ فیل انسلٹ کر دیں گے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ذلت محسوس ہوتی نہیں۔ اگر ہم جا کے کسی کو اچھی بات اور صحیح بات کہیں اور جا جھوٹے یہاں سے بولے تو تکلیف ہوتی نا انسان کو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ آپ کا سینہ
सीना जो है तंग होने लगता है, ज़ीक़ सदरी यानी मेरा चेस्ट टाइट हो जाएगा, मेरा सीने में क्या होगा, तंगी महसूस होने लगेंगी। हाँ, और उसका नतीजा क्या होगा, वला यंतिक़ु लिसानी, और वहां पे मेरी जबान नहीं चलेगी। यानी अभी क्योंकि आप पूरा नेशन है और इन अकेले है ना, तभी अपने पर रख के सोचो, जल्दी समझ में आता। हमारे उनके बारे में है ये बात रिकॉर्ड पे कि भाई मर्डर हुआ, अब हम जाके कुछ अच्छी बात कहेंगे तो सब मिले क्या बोलेंगे, बट एक आदमी एक बात करेगा तो उससे क्या होगा, आपको इंसल्ट फील होगी, जिल्लत फील होगी, ह्यूमिलिएशन फील होगी, और उसके बाद लाजमी नतीजा क्या होगा, सीने में टाइटनेस हो जाएगा, चेस्ट में तंगी महसूस होगी, और उसके नतीजे में जबान नहीं खुलेगी। यानी कभी होता ना, अरे उन्होंने ऐसा बोला, अरे तुम खामोश रहे, क्या करूं, मैं बोलना भी चाहता था, मेरे जबान पे अल्फाज नहीं आ रहे थे। एग्जैक्टली वो चीज बयान की जा रही क्या है, वला यंतिक़ु लिसानी, वला यंतिक़ु लिसानी, मेरी जबान नहीं चलेगी वहां पे। एक तो ये कि पहले तो ये खौफ है कि वो लोग झुकलाएंगे, और मैं बोलने की कोशिश करूंगा तो लोग जिल्लत करेंगे झुकला कर मुझे, जब जलील करेंगे तो उसके नतीजे में मेरा सीना तंग हो जाएगा, मेरी जबान नहीं चलेगी। तो ये क्या हो गया, नंबर 3। ठीक है, फिर नंबर 4, फ़अरसिल इला हारून, क्या कह रहे हैं, इनके भाई है हारून अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह तो क्या कर, ये काम के ऊपर हारून अलैहिस्सलाम को भेज, मेरे भाई को। इसमें भी एक नसीहत है, भाई है ना, तो उन्होंने ताकत नहीं थी, जैसा कुरान से मालूम पड़ता, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके बारे में लड़कियां खबीउल अमीन बोले, ताकतवर और अमानतदार बोल के, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपना साथ साथ जायजा लेते जाएं, ये अल्लाह तबारक व तआला से राज गुफ्तगू होना, अल्लाह ताला के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आना, हाँ? और ये फी नफ्से ही एक विकार एजाज है, इट्स एन ऑनर, राइट। और मेरे को बुला के कोई बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दे प्रेसिडेंट साहब, ये मेरे लिए ऑनर है ना। और अल्लाह ताला जिसको ये ऑनर दे रहा है, किसी काम पे डायरेक्ट बात करके इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो कितना बड़ा विकार की बात है, कितना बड़ा इज्जत शर्फ की बात है। और ये कहना ये मेरे को नहीं, ये टास्क मिशन जो है मेरे भाई को दो, यानी भाई की खूबियों को रिकॉग्नाइज करना, हाँ ये तो हम कर ही नहीं सकते। भाई को कुछ ना तो हम जलने में रहते हैं, हम जो है तनकीद करने में रहते हैं, कभी तो मैं उससे काबिल हूं बोल के, मगर उन्होंने क्या बोले थे दूसरे सूरत में, वो अफसो मिन्नी बोले थे, अल्लाह में जाके बात करना है ना उससे, वो मेरे से ज्यादा जो है फसीहुल लिसान है, वो मेरे से ज्यादा बोलना उसको आता है। बहुत लोग रहते हैं ना, बड़ा अच्छा सलीके से बात कर सकते, तो भाइयों की खूबी को रिकॉग्नाइज करना कुरान बतला रहा है हमको। हाँ करते, अगर ये करते तो आज हमारे फैमिली में इतने दुश्मनियां नहीं होते थे, हम हर एक को नीचा दिखाते और खुद ऊपर होने की कोशिश करते। और यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तरफ से डायरेक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फ़अरसिल इला हारून, तो वही कर, ये मैसेज, ये काम, ये टास्क जो है कि मैं तो अपने ऊपर क्या है, 3 रीजन आ गए, याद है ना 3 रीजन, कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे, मेरा सीना तंग हो जाएगा, मेरी जबान नहीं चलेगी, और मेरा भाई जो है ना उसको जो है तो उसकी तरफ जो है ये काम भेज दे, ये काम पे उनको लगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, मर्डर होगा, तो उनको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, तो भाई को रिकमेंड कर रहे हैं। आज हम लोग सोच लें कौन से छोटे या बड़े भाई को हम किसी भी अच्छे मिशन पर, और वो भी खुसूसन जिसमें एक बड़ा एजाज हो, ऑनर हो, कभी भी नहीं करते। अब उसके बाद 5वीं बात कह रहे हैं, 4 हो गए, याद है ना। 5वीं बात आयत नंबर 14 तक पहुंचे हैं, वो लहुम अलैया ज़म्मुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, और उनका मुझ पर एक कसूर, एक दावा ये भी है, और वो डर है कि कहीं वो मुझे मार ना डालें। ये सिंपल क्या करें, वो लहुम अलैया, यानी मेरे ऊपर एक ऑलरेडी FIR खुला हुआ है, मेरे ऊपर एक चार्जशीट है वहाँ पे मर्डर की, हाँ? और मैं क्योंकि मर्डर है ना, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि कहीं लोग मुझे कत्ल ना कर दें, जान के बदले जान। ये नंबर 5। अब यहाँ पर रुकते हैं कि पहला जो अल्फाज देखिए, जरा गौर कीजिए कुरान के। सबसे पहली चीज में क्या बोले थे, मैं खौफज़दा हूँ, वख़ाफ़ु, मुझे झुटलाएंगे, खौफ है बोल के। फिर 5वीं चीज में फिर बोल रहे हैं, मुझे खौफ है कि वो मुझे कत्ल ना कर दें, मैं आप भेज रहे हैं मेरे को, मैं जाऊंगा वहां पे, मेरे को कत्ल कर देंगे। सवाल ये है कि वो मुझे झुटलाएंगे, बेइज्जत करेंगे, लायर बोलेंगे, हाँ? और मेरे को जो है, अब ये है ना, ये खौफ क्या था उनका कि वो मुझे झुटलाएंगे, दलील करेंगे, है ना, जहाँ से झूठे बोल के युकज़्ज़िबून। और लास्ट में क्या है, यक़्तुलून। 5 के अंदर नंबर 1 के ऊपर जो है ह्यूमिलिएशन, किसी को दलील करना, नंबर 5 पे
मार डालना, जान की फिक्र, ये क्या हिकमत है? एक आदमी है, जब ये बात साबित है कि वो वांटेड है वहां पे, तो जाएंगे तो मुझे अरेस्ट करके मार देंगे। वो नंबर 1 पे नहीं बोल रहे हैं, वो नंबर 5 पे बोल रहे हैं, और नंबर 1 पे क्या बोल रहे हैं कि मुझे वो झुठलाएंगे, जलील करेंगे। तो इससे क्या मालूम हो, यहाँ पे सबसे बड़ा नुकता आपके और हमारे लिए क्या नसीहत है कि किसी को जलील करना ये मारने से ज्यादा बुरा है। मारने में तो आदमी एक वक्त खत्म हो जाता, लेकिन जिंदा रहकर अब्यूज करना ये आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा है। फेस टू फेस भी करते हैं, पीठ के पीछे भी करते हैं, उनके हक मिलने वालों में करते हैं, घर के अंदर करते हैं, घर के बाहर करते हैं, बची कुची कसर जो है सोशल मीडिया पे करते हैं। किसी को टारगेट करे, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, आज मुआशरा भरा हुआ है इससे। लोगों को अब्यूज करना, झुठलाना, ये बोले बल्कि हमारी जिंदगी आज रोजाना इसी में गुजर रही लोगों के बारे में। इसको मौत से ज्यादा बदतर करार दिया जा रहा है कुरान में कि मौत को वहां पर कि मुझे कत्ल कर देंगे नंबर 5 पर रखा, और लोगों को दलील करने को नंबर 1 पर रखा, झुठलाने को। और आज हम कितनों को झुठला रहे हैं। अगर मैं इसी पे बात करूं तो 1 घंटा और इसी के लिए चाहिए, इसी पॉइंट के ऊपर आज हम जायजा लेकर देखें। दलील करना, मारना बहुत आसान है जी, मर जाता है इंसान, को दफन हो जाता, फिर भूल जाते हैं। लेकिन जिंदा रखकर हर सांस हर घड़ी मारना हमारे मुआशरे में कितनी दफा, कभी एक दस पूरा 1 घंटा इसी पे देंगे कि क्या चीज है आज हमारे मुआशरे में? कुछ कमी है दलील करने की, जिल्लत करने की, झुठलाने की? हर चीज को कितने प्यार से बच्ची करके ले आते, अरे हमारी बेटी को रखते, आपकी बच्ची को हम ये करते, आप मुझ के बच्चे दो बहुत ये करते, और लय बात हर दिन जलील करते, तेरी अम्मा पकाना नहीं सीखी, तेरी अम्मा जहज नहीं दी, तेरा बाबा ये नहीं दिया, खाना अच्छा नहीं खिलाया हमारे बड़े। हर कदम पे हर रोज हम टॉर्चर और दलील करते हैं। तो ये क्या चीज है? तो यहाँ पर कुरान बतला रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से कि ये चीज जो है ना, सरे महफिल दलील करना किसी को, ये जो है कत्ल से ज्यादा बुरा है। इसको नंबर 5 पे। फिर दूसरी चीज ये कि अगर के फाखाफ यख्सलून कि वो मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, अगर ये नंबर 1 पे होती, अगर कत्ल कर दिए तो बाकी 4 चीजें वैसे इररिलेवेंट हो जाती। गाय मार दिए, सब्जेक्ट क्लोज, तो बाकी की जो चीजें थी, और ऐसा हो गया तो क्या होता? अल्लाह ताला का हुक्म और मिशन इनकम्प्लीट रहता। तो क्या अल्लाह भेज रहा था, गए मार दिए, अब आगे कुछ मैसेज डिलीवर करना है ना, वो आगे आएगा, तो वो क्या है? तो फिर इसलिए लास्ट में रखे उन्होंने बोले कि नहीं, मेरे को करना है, ये अल्लाह का हुक्म है, टू मेक इट हैपन, ये काम पूरा होना है, चाहे मैं करूं या मेरा भाई करे। इसलिए, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से ये मेरा काम जिस पे अल्लाह ताला मुझे भूल रहा है वो नामुकम्मल रहेगा, तो उसको अल्लाह से डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर वो उज़र नहीं है, फरार नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि देखो अगर वो मुझे मार दिया तो मेरा काम जिस पे आप भेज रहे हो नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, मेरे भाई को भेज दो। ये चीजें उनके साथ नहीं होने वाली हैं। तो यहां पर मालूम हुआ कि अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला की जो अहकाम है उसको पूरा करते हुए एक चीज और हमको सीखने को मिली कि अल्लाह के जो अहकाम है, उसको पूरा करने में कभी दुश्वारी होती है, तो वो अल्लाह के आगे बयान करना कैसे, जैसे सूरह फातिहा में रोज पढ़ते हैं, हर नमाज में, हर रकत में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खाली इय्याका नअबुदु कहकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, पर मेरे में ताकत कहाँ है कि जैसे तेरा हक है मैं तेरी इबादत कर सकूं। हम में से कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह जैसे डिजर्व करता है, जैसे उसका हक है, उस तरह की परफेक्ट हमारी इबादत है। अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, करना चाहता हूँ, मगर मैं तुझी से मदद भी मांगता हूं कि तेरी मदद के बगैर मैं तेरे हकाम को पूरा नहीं कर सकता। तो यहां पर अल्लाह तबारक से मदद, हर वक्त हमें मरते दम तक कोशिश करनी चाहिए कि ये अल्लाह तबारक ने जो काम लगाया वो करने की नीयत रखे। और नमाज क्या करती है, अल्लाह से कनेक्ट करती है, दुआ करते हुए अल्लाह ही के आगे जो उसकी राह में, अल्लाह में पूरी सिंसियरिटी के साथ तेरी बात करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे मसाइल हैं, तो अल्लाह के आगे पेश करना मूसा अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं हमको कि अल्लाह मेरे लिए ये है, हत्ता कि अपने वरीज, अपने कंसर्न्स। अभी 5 चीजें हो गए, उसके बाद अल्लाह ताला का जवाब सुनो। अभी जवाब जो है इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, जो हमारे पास आज नहीं है। खाला मूसा अलैहिस्सलाम क्या है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दे रहे हैं। ये आयत नंबर 15 है, 10 से शुरू किया था। खाला, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर, एक कन्वर्सेशन अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान हो रहा है, तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, कल्ला
यहीं पर रुकते हैं। फज़हबा बिआयातिना इन्ना माअकुम मुस्लिमून। अब ये पूरी आयत के लिए बहुत टाइम चाहिए। फिर क्या है, अल्लाह ताला पूरी इनकी 5 चीजें याद हैं, क्या क्या बोले थे जो अल्लाह ने जब कहा जाओ कौम फिरौन के पास, तो उन्होंने कहा था कि मैं खौफजदा हूँ कि वो मुझे झुटलाएंगे, हाँ, मेरा सीना तंग हो जाएगा, मेरी ज़बान नहीं चलेगी, और मेरे भाई हारून को भेज दे ये काम के ऊपर, और मुझे इस बात का भी खौफ है कि वो मुझे मार देंगे क्योंकि मेरे खिलाफ एक केस बुक है। ठीक है, 5 चीजें। अल्लाह पूरी 5 चीजें सुनकर एक जवाब दे रहे हैं, कल्ला, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं क्या? इनका तर्जुमा, सिंपल तर्जुमा क्या है? सबके तर्जुमा नॉट एट ऑल। फिर वापस आओ 5 चीजों की तरफ। अल्लाह ताला एक लफ्ज में जवाब दे रहा है कि तुम्हें यह खौफ है, हाँ, कि वो लोग झुटलाएंगे। हर 5 चीजों में से हर एक का एक ही जवाब है अल्लाह के पास। और यह आज के खुतबे के अख्तिताम पर आपके और मेरे लिए नसीहत कि आपके पास जितने ख्यालात जहन में आते हो अल्लाह के हुक्म पर चलने के लिए, सब ख्यालात का जवाब एक ही है अल्लाह के पास, कल्ला, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। कि तुम, पहली चीज, मैं जब इस काम पे भेज रहा हूं मूसा, तुम्हारा सबसे पहला क्या था? तुम्हारे जहन में क्या बात आई कि मैं खौफ से खौफजदा हूं कि वो मुझे झुटलाएंगे? क्यों ये बात अल्लाह ताला क्यों कह रहा है? क्योंकि इंसान का जहन यहीं तक पहुंच सकता है जिस तरह आपका और हमारा पहुंचता है, मगर अल्लाह के पास अल्लाह का अपना प्लान होता है, और प्लान अब आखिर में आते आयत नंबर 65 पे बहुत आगे, अभी तो हम 15 पे समझ में आएगा कि अल्लाह कैसे उनको निजात दिया। क्योंकि दुआ क्या थी उनकी, मुझे कौम फिरौन से निजात, जालिमों से निजात थी ना, वो आखिर में निजात होती जब मुगर्क हुआ तो। लेकिन वो शुरू हुआ है प्रोसेस कहां से? तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? हरगिज नहीं, कल्ला, तुम्हें इस बात का खौफ है मूसा? अब पढ़ते जाओ 5 सवाल उनके, और उसका सबका जवाब एक ही देखो कैसे है कि तुम्हें इस बात का खौफ है कि वो तुम्हें झुटलाएंगे? हरगिज नहीं। तुम्हें इस बात का खौफ है कि यह तुम्हारे सीना तंग हो जाएगा? हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। तुम्हारी जबान उसके सामने नहीं खुलेगी? नॉट एट ऑल। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई को मिशन दे दो? नॉट एट ऑल। और आखिर में तुम्हारा ये कंसर्न कि तुम्हारे आगे एक चार्ज है लिहाजा तुम्हें वो खत्म कर दोगे? कल्ला, हरगिज नहीं। यानी अल्लाह ताला जो है हर 5 जो चीजें मूसा अलैहिस्सलाम ने रेस की है अल्लाह के सामने, अल्लाह सबका जवाब एक ही दे रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का प्लान है। क्यों नहीं है? कि आगे क्या कहा जा रहा है? फज़हबा, तुम दोनों जाओ, बिआयातिना, हमारी निशानियों के साथ, इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन, जाओ हम खुद तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। अब इस पर गुफ्तगू आज नहीं हो सकती। बहरहाल ये कि इससे हमारे लिए क्या नसीहत मिलती है कि देखिए आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हाँ, अगस्त 19 2022, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, फिरौन कौन था? अपने दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सरकश हुक्मरान, बादशाह। और कुरान खुद कहता है कि दूसरे जो दौर के किंगडम से उससे कमतर थे, ये इससे लेसन सीखने के लिए आते थे कि कैसे तुम मैनेज करते, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने अथॉरिटेड, और हर चीज में, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, तो बहुत सारे सब चीजों में बहुत आगे था और बहुत स्ट्रॉन्ग था, और सबसे बड़ा सरकश भी था। अपने आप को खुदाई का दावा किया था, हाँ, उससे ज्यादा सरकशी नहीं हो सकती। और ये जो वाकया बयान किया गया कुरान में, ये आपके और हमारे लिए और क़यामत तक आने वालों के लिए इसमें बहुत नसीहतें हैं। और क्या हैं? आज हम रोजाना, पता नहीं, मैं रोज कहता हूँ कितने घंटे हम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे निकालते हैं, और हमदर्दी से, अच्छी नीयत से कि देखो यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वो यूपी में वो फला लीडर ये बोल दिया, वो बीजेपी वाला बोला, वो RSS वाला ये बोला, वो बजरंग दल का, शिवसेना का ये बोला, खाली ये करते रहेंगे कि रोजाना हमारी हिम्मतों को मजीद पस्त करने के लिए, अरे देखो उसके अज़ाइम अच्छे नहीं है, फिर उसके जवाब में मुसलमान लीडर कुछ बोले, इसमें हमारी जिंदगी जा रही है। ये खौफ है ना, खौफ पैदा किया जा रहा है कि इसका खौफ, उसका खौफ, ये हिंदुत्व का खौफ, या ना नाम ले लो, आप कितों के लेते हैं, बीजेपी, RSS, हिंदू सेना, राम सेना, शिवसेना, तो पूरे जो हैं, जितनी एक गर्जन लिस्ट है, और सब मिलकर टारगेट कौन है? और हम देख रहे हैं कि निशाना तो था किसी ना किसी तरह अब्राहिमिक फेथ को अटैक करना, सारे फिर इस मुसलमान की तादाद में ज्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियंस वगैरह, माइनॉरिटीज को कर, ये सब हम कर रहे हैं ना। ये पूरा वाकया और आज के जुमा के खुतबे का खुलासा ये है, ये सारे चीजें, वो सब का जवाब जितने उजुर हैं, ये खौफ है ना,
ان کا جو موسیٰ علیہ السلام جواب دیے نمبر 1 اور نمبر 5 پہ کیا تھا؟ انی اخاف، میں خوفزدہ ہوں، آئی ایم افریڈ، آئی ایم اسکیئرڈ۔ آج ہم مسلمان جو ہندوستان کا اسکیئر ہو رہے ہیں، ارے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 2014 میں آ گیا، اب آ گیا، اب 24 میں دوبارہ آ جائے گا، کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہونا، جیسا موسیٰ علیہ السلام بولے نا میرے کو خوف ہے، بول کے کس سے خوف ہے؟ ظالم حکمران سے خوف ہے۔ آج آپ کا اور میرا بھی کیا ہے مسلمانوں کا؟ ظالم حکمرانوں سے خوف ہے نا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ قانون لا دیں گے، وہ قانون لا دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی، اب میں قصیدے پڑھنا نہیں چاہتا، سب معلوم ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ پورے جو خوف ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، یہ پوروں کے بعد کلا ناٹ ایٹ آل، یہ تمہارے پورے انفاؤنڈیڈ فیئرس ہیں۔ اگر آپ اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا توکل ہے، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے خوف اللہ کے آگے بیان کیے، ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ ہر طرف خوف رات پھیل گیا ہے، ظالم مسلط کر دیے گئے ہیں، ہر روز منصوبے بن رہے ہیں ہمیں ستانے کے، ہمیں مٹانے کے، ہمیں تنگ کرنے کے، پولرائزیشن، ووٹ، الیکشن، جتنا ان کے کتنے ہی مشن ہوں گے، آسمان سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تمہارے جو خوف ہیں یہ بے بنیاد ہیں، کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، تمام ملک اور سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نجات مانگی، اگر ہم نجات مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما ان ظالموں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے آگے آتا ہے واقعہ، جیسے اس نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ کو نجات دے دی، اور نہ صرف غرق کر دیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مثال چھوڑ دیا ہے۔ وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، کہا کہ اچھا، کہا تھا نا میں موسیٰ جیسے بنی اسرائیل جب ڈوب رہا تھا کیا کہا تھا؟ جیسا بنی اسرائیل ایمان لا، میں بھی ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ کہا الان، اس سے پہلے مفسد تھا، فسادی تھا، زمین کا فساد کر رہا تھا، رب لا رہا ہے، دیکھ آج تیرے وجود کو ہم ایک عبرت بنائیں گے۔ اس کے سارے فوجی، اس کے سیکورٹی مین جو ساتھ تھے، پورے جو ہے دریا میں ڈوب کر جو ہے بہ گئے، اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، کہا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میں تیرے کو عبرت بناتا ہوں۔ ایک کا شہر ہے جس کا نام لکسر ہے، لکسر کے اندر میوزیم ہے، آج بھی اسی فرعون کی ممی فائڈ لاش، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی کہ لاشوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے، آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ اگر لکسر کے میوزیم میں اس کی لاش نہ ہوتی تو قرآن جھوٹا ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تیرے بعد آنے والوں کے لیے ہم عبرت بنائیں گے۔ آج اس واقعے کو ہزاروں سال ہو گئے، آج بھی اللہ خود حفاظت کروا دے، تاکہ لوگ کہیں کہ روئے زمین پر سرکشی کرنے والا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بولنے والا، میں سب سے بڑا تمہارا ماسٹر بولنے والا، ہماری طاقت وہ ہے، ہم اس کو پانا لگے کیا بولتا تھا؟ الیس لی ملک مصر، میں رب ہوں، آئی ایم دی الٹیمیٹ ماسٹر، میں خدا ہوں، یہ مصر میرے لیے نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ نیچے سے جو بحری سب میری ہے نہیں۔ بارے ملا کہتے ہیں ہاں بالکل سرکار، آپ جو گھنٹہ آپ نے کی ہے، تو اللہ نے اسی پانی میں اس کو ڈبا کر غرق کر دیا، اور یہ بھی نہیں اس کو واپس رکھا کہ دیکھ اب جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا کیسی جو ہے لاش اس کی پڑی ہوئی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے جو جائیں گے، جو ٹورسٹ وہاں پر آئیں گے، سیاح دیکھیں گے، عبرت حاصل کریں گے۔ یہ خدا کی صداقت ہے یہ، اور جب اس کے اوپر جس کا یقین ہو وہ کیسے ڈرے گا، کیسے خوف کرے گا؟ اور اگر کہہ رہا ہے آگے کہ تم جاؤ جا کے بات کرو، میں دیکھ رہا ہوں پہ تمہارے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ واقعہ کہاں ہوا؟ پہاڑ کے اوپر، اور یہ کہاں پہ، اور جانا کہاں ہے؟ ایجپٹ کو، اور جانا کیسا؟ اب دیکھو نہیں آپ بول رہے ہیں ایسی باتیں مگر بہت رکاوٹیں ہیں۔ اب میں تفصیل کی چیزیں، بہت ساری چیزیں وقت کی تنگی کی وجہ سے میں فاسٹ فارورڈ کر دیے، بلکہ میں ہمیشہ بھی کہتا ہوں جس کو تفصیل سے سننا ہے شام میں روزانہ 10 بجے زوم پر آئیں، یہی آیت کل میں نے شروع کی ہے، تو کچھ دن چلے گا تو آپ زیادہ اس سے اور اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس کو چاہیے مجھ سے یا ہمارے عبدالغنی صاحب موجود سے لنک لے لیں واٹس ایپ پر، اور صرف کلک کریں، شروع ہو جائے گا، کوئی پاسورڈ وغیرہ نہیں ہے، فیملی وغیرہ، اس میں بہت ساری نصیحتوں کے پہلو نکلتے ہیں، وہاں کئی دن چلتا ہے تو ذرا سلو ہوتا ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں جو آج میں نے عمدن جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے نصیحت کیا نکل رہی ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، خوف کا ہونا، حالات سے لڑ جانا، وسائل کے پیچھے انسان نے ایسا فیل کرنا جیسا موسیٰ علیہ السلام نے فیل کیا، انسٹنٹ ریئیکشن تھا ان کا، سوچ کے نہیں بولے انہوں، اس وقت اللہ نے کہا، ان کے ذہن میں جو چیز تھی اللہ اس کو نقل کیا، لیکن اللہ نے سب کا جواب دے دیا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ نہیں 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 تم یہ اللہ تخشوہم وخشونی، یہ کائنات کون سے مت ڈرو، رب کائنات سے ڈرو،
میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ سے یہ تعلق ہم قائم کر لیں، یہ یقین قائم کر لیں، پھر اس کے بعد انتہائی بے فکر ہو کر جیے۔ حالانکہ وہاں پر تو ٹارگیٹڈ تھا معاملہ، ہمارے پاس ٹارگیٹڈ نہیں ہے نا، یہ کمیونٹی بول رہے ہیں، اور وہ بھی کیوں بول رہے ہیں؟ ان میں سے آدھے لوگوں کو معلوم ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہم کو صرف ہندو ووٹ کنفلیٹ کر کے جیتنا ہے، ورنہ دشمنی کیا ہے؟ ہزاروں سال سے انہوں بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ ان کا کچھ مقاصد ہیں کہ اس طرح اسٹریٹجی ہے، لیکن یہاں پہ سیریس معاملہ تھا کہ وہ وانٹڈ تھے، اور واقعہ یہ تھا۔ اب اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تو ہم اللہ کے صحیح معنی میں اللہ کے بندے بنے، اللہ سے تعلق قائم کریں، اس کے آگے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت اسی سے جیسے کہا مدد طلب کرتے ہیں، یا کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، سارے اپنے جو چیزیں جو سینوں میں ابھر رہے ہیں خوف کے، نیگیٹیوٹی کے، اس کے آگے بیان کریں، اور اسی کی طرف سے جب اس کو یاد کریں گے، اس سے تعلق پیدا کریں گے، تو اسی کی طرف سے یہ بے چینیاں دور ہوگی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے قلوب پر سکونت نازل ہوگی، سکون ملے گا جس کے آپ اور ہم متلاشی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے مولا کریم، جو حق بات ہے ہم پر واضح فرما اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو باطل بات ہے ہم پر واضح فرما، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا۔ اے اللہ جو مقدمہ بازیوں میں الجھے ہوئے ہیں انہیں اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ساتھی دعا کر رہے ہیں دعا کے لیے کہیں تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کی آرزو مند ہیں بہترین جوڑے عنایت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کی نیکیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری بیوی بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح دشمنوں میں گرا ہوا ہے، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ اے مولا کریم جو دشمن اکٹھا ہو کر ہمارے خلاف سازشیں مکاریاں کر رہے ہیں، ہم کو ستانے اور مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ان کی مکاریاں ان کی گردنوں میں ڈال دے۔ جو ہدایت کے مستحق ہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق ہیں ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، بیوی بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثائی اموات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے مولا کریم ہم تمام کو، ہم کو، ہمارے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو زوال نعمت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ کبھی ایسا ہم پر وقت نہ لا کے ہم دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے در کا سیواری بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی شوہر جو فوت ہوئے ہیں تمام کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کا ہمارا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے، مالی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما۔ اے اللہ خبر کے سوال و جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل کرنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اے مولا کریم کی باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ظلم کے منصوبے بنا رہے ہیں، جو ہدایت کے مستحق ہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اور روئے زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کے انتظامات کرنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے تمام کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على ولا تتم وأكبر وأقم الصلاة